مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ کو بے شمار اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابھی جو کچھ کیا ہے، جو ایک کام کیا ہے، جو یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ایک طبقے کے لیے بلکہ پوری پاکستانیوں کے لیے وہ کام نہ پہلے کسی نے کیا اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کوئی کر سکے گا۔ جو کام ابھی انہوں نے کیا ہے، نہ صرف میں مسلمانوں کے لیے کہتا ہوں بلکہ جو پاکستان کے اندر رہنے والے جو غیر مسلم ہیں ان کے اوپر بھی بہت بڑا احسان کیا ہے، اور وہ ہے جو ابھی آئینی ترمیم پاس ہوئی ہے، جس میں ہر ایک نے اپنے مفاد کے لیے شقیں داخل کرنے کی کوشش کی، لیکن مولانا صاحب نے وہ تمام نکالی، اور انہوں نے جن شقوں کو داخل کیا اس میں جو سب سے بڑی شق ہے جس کو باقاعدہ پاکستان کے آئین کا حصہ بنا لیا گیا ہے، وہ ہے پاکستان کو سود سے پاک کرنا، یعنی پاکستان سے سود کا خاتمہ، جو یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ترمیم کا حصہ بن چکا ہے، اس سے پاکستان کے بچے کو اور آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا۔ اور اب تک جو پاکستان جن دلدلوں میں پھنسا ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہی سودی نظام ہے، جس حوالے سے میں نے پہلے بھی کی ویڈیوز میں بات کہی کہ پاکستان اگر اس وقت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے اور تباہی کے دلدل میں دھنس چکا ہے تو وہ ہے سودی نظام، جس کی وجہ سے آج پاکستان مقروض ہو چکا ہے۔ اور یہ جو سودی نظام ہے اس میں سرمایہ داروں کو تو فائدہ ہوتا ہے، جو غریب عوام ہے وہ ہمیشہ پستا ہی رہتا ہے۔ غریب عوام اس سودی نظام کے بوجھ تلے جو ہے ہمیشہ دبا ہی رہتا ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی ریلیف نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا بھی کاروبار ہے، آگے جتنے بھی معاشی صورتحال ہے، اور جو کاروباری لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، ان کا جو تمام تر کاروبار ہے وہ سود پر چل رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو تو منافع مل رہا ہوتا ہے، لیکن جو عام طبقہ ہے، نچلا طبقہ ہے، وہ بیچارے پس رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا ملک جن قرضوں سے چل رہا ہے، یعنی آئی ایم ایف کے قرضوں سے جس طریقے سے اس کو چلایا جا رہا ہے، اور آج یہ ملک اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اگر سوئی بھی ہم خریدتے ہیں تو اس کا جو ریٹ ہے، جو قیمت ہے، وہ بھی آئی ایم ایف متعین کرتی ہے۔ تو یہ اس ملک کا جو حال ہو چکا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے جو قرض لیتے ہیں وہ بھی سود پر ہی لیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ اگر $100 دیتے، $100 ارب دیتے ہیں تو وہ ہم سے جو $100 ارب ہی واپس لیتے ہیں، بلکہ وہ 200 300 بلکہ ڈبل ٹرپل کر کے ہم سے واپس لیا جاتا ہے، اور اس کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ ٹیکسز وہ عوام پر لگائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام ہی رلتی ہی رہتے ہیں۔ یعنی عوام کو جو قرضے لیے جاتے ہیں ان کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ عوام ہی اٹھاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو اشرافیہ طبقہ ہے، جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی تو عام ہی ٹیکسوں پر جو ہے وہ عیاشی کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ جو سودی نظام کے خاتمے کے حوالے سے جو ترمیم پیش کی، اور اس ترمیم کو باقاعدہ طور پر پاس بھی کر لیا گیا، پاکستان کے آئین کا حصہ بن چکا ہے کہ 1 جنوری 2028 تک پاکستان سے مکمل سود کا خاتمہ یہ یقینی بنایا جائے گا۔ تو یہ یقینی طور پر ایک دم تو نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ 2028 تک اس لیے ٹائم دیا تھا کہ اس ٹائم میں جتنے آسانی کے ساتھ اور جس طریقے سے، ظاہر سی بات ہے کوئی ایسا کام تو نہیں ہے کہ بالکل آٹومیٹکلی جو ہے اس سے جان چھڑایا جائے، اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے۔ تو لہٰذا مولانا صاحب نے 2028 تک جو ہے اس میں باقاعدہ ٹائم دیا ہے کہ 2028 تک، اور اس کو باقاعدہ پاکستان کی آئین کا حصہ بنا لیا گیا ہے کہ پاکستان کی آئین کا یہ حصہ ہے کہ پاکستان سے سود کا خاتمہ کیا جائے گا 1 جنوری 2028 تک، یعنی مکمل سود کا خاتمہ کر لیا جائے گا۔ اور سود تو یقینی طور پر یہ وہ لعنت ہے، یہ وہ جنگ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے واضح اعلان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ ربا کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، پس اگر تم نہیں کرو گے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے، جو سودی نظام ہے، جو سودی کاروبار ہے، جو ملک اگر سود پر چل رہا ہوتا ہے اور
اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہوتا، اور وہ بھی ایک اسلامی ملک، تو وہ پھر کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا ضروری ہے کہ سود کا خاتمہ ہوگا. جب سود کا خاتمہ ہوگا تو پھر اس ملک کے اندر خوشحالی آئے گی، اس ملک کے عام جو طبقہ ہے ان کو فائدہ ملے گا. جو سرمایہ دار لوگ ہیں جو اب تک اس ملک کے خون کو اور اس ملک کے جو غریب عوام ہے ان کے خون کو نچوڑ رہے ہیں، تو یقینی طور پر وہ ان کی جو عیاشیاں ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جو ریلیف ہے وہ عوام کو ملے گی. تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس ملک پر، اس قوم پر ایک بہت بڑا احسان ہے، جنہوں نے اپنے مفادات کو پس پش ڈالتے ہوئے اس قوم کے لیے، اس ملت کے لیے، اس ملک کے لیے اور غریب عوام کے لیے یہ جو آئین کا حصہ بنایا ہے کہ پاکستان سے سود کا خاتمہ باقاعدہ پاکستان کی آئین کا حصہ بنایا، تو یہ یقینی طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب اس بات پر مبارکباد کے مستحق ہے. میری طرف سے بھی ان کو مبارکباد ہے، اور جتنے بھی پاکستان کے غیور عوام ہیں جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہے، جو اس عوام کے ساتھ مخلص ہے اور درد رکھتے ہیں، تو یقینی طور پر وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس حوالے سے مبارکباد دیں گے. تو اس حوالے سے آپ لوگ بھی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.